اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان اسے کیا ہو رہا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اسے آپ کے رب نے یہی حکم دیا ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ اس دن یصدر ہو جائیں گے ناس لوگ اشتاتا متفرق جدا جدا الگ الگ، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے عمل نامے دکھائے جائیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پس جو انسان عمل کرے گا ایک ذرے کے برابر بھی اچھا وہ اسے دیکھ لے گا، ومن یعمل، اور جس نے عمل کیا ہوگا مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر شرا برا یرہ، وہ اسے دیکھ لے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی زمین میں لگاتار زلزلے آئیں گے، اور یہ علاقائی قسم کے نہیں ہوں گے بلکہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ان مسلسل اور متواتر زلزلوں کی وجہ سے زمین میں کوئی اونچ نیچ نشیب و فراز باقی نہیں رہے گا۔ ایسے زلزلے دوسرے نفخہ کے بعد آئیں گے۔ نفخہ اول کے وقت جو زلزلہ آئے گا اس سے قیامت برپا ہوگی اور سب جاندار مخلوق مر جائے گی۔ نفخہ صور ثانی کے وقت شدید زلزلوں سے زمین کے نشیب و فراز ختم کر کے اسے ہموار اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں، غرض کے ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا، جس سے اس زمین کی صورت ہی بدل جائے گی، پھر اس پر میدان محشر قائم ہوگا۔ زمین میں تین قسم کے بوجھ جنہیں وہ باہر نکال پھینکے گی، یا زمین کے اندر بوجھ تین قسم کے ہوں گے: زمین کی معدنیات، جواہرات، زیورات، اور مطلب پیسے وغیرہ، مدفون خزانے، ہر وہ چیز جو مطلب زمین کے اندر دفن ہے، جس قسم کے بھی خزانے وغیرہ۔ اسی طرح سیال چیزیں، گیسیں وغیرہ، جن کے حصول کے لیے انسان دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے، ناجائز اور حرام ذرائع استعمال کرتا ہے، ایک دوسرے سے لڑتا جھگڑتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے جنگ و جدال کرتا تھا، یعنی اس دن زمین ایسے سب خزانے باہر نکال پھینکے گی، لیکن اس دن انسان کو ان سے کچھ غرض نہ ہوگی اور نہ وہ اس کے کسی کام آ سکیں گے۔ نمبر 2، زمین اپنے اندر سے دفن شدہ مردوں کے بوجھ، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان زمین کے اندر دفن ہوں گے، ان میں سے اکثر مٹی میں مل کر مٹی بن چکے ہوں گے۔ زمین ان کے تمام اجزاء کو نکال باہر پھینکے گی۔ یہی اجزاء اللہ کے حکم سے مل جائیں گے اور ہر انسان کو جسم عطا کیا جائے گا۔ نمبر 3، زمین کے وہ اجزاء جن پر کسی انسان نے کوئی اچھا یا برا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، جسے عام زبان میں موقع کی شہادت یا قرینہ کی شہادت کہتے ہیں، زمین کے یہی حصے اللہ کی عدالت میں مجرموں کے خلاف گواہی کے لیے پیش کیے جائیں گے اور وہ شہادت دیں گے۔ اس آیت میں اگر انسان سے مراد عام انسان مراد لیا جائے تو بھی درست ہے، یعنی قال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ ہر انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے یا کسی اتفاقی حادثے سے بے ہوش ہو جانے کے بعد ہوش میں آتا ہے اور اجنبی صورتحال دیکھتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں اس وقت کہاں ہوں۔ پھر جب ذرا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حشر کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اگر انسان سے مراد ایسا انسان لیا جائے جو آخرت کا منکر تھا تو وہ دیوانگی اور حیرانگی کے عالم میں پوچھے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی یہ حیرانی
حسرت اور نا امیدی میں تبدیل ہونے لگے گی، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ جن باتوں کا وہ ساری زندگی منکر رہا آج وہ واقعہ ہونے لگی ہیں۔ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ تحدث اخبارہا یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی کہ اس نے میری پیٹھ پر کیا کچھ کام کیے۔ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یہ کام کیے، یہی اس کی خبریں ہیں، یعنی وہ بالکل ٹھیک ساری خبریں بیان کرے گی، ہر بندے کے بارے میں گواہی دے گی۔ پہلے زمانے میں تو انسان کو شاید زمین کی اس طرح خبریں بیان کرنے پر تعجب ہوتا ہو، مگر آج کے زمانے کا انسان تو یہاں دنیا میں ہی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ویڈیو فلم کی ایجاد کے بعد یہ بات انسان کے لیے قطعاً حیران کن نہیں رہی، جس میں کہ کسی جگہ پہ واقع ہونے والی یعنی پوری تصویریں بھی سامنے آ جاتی ہیں، اور ہر انسان کی گفتگو کو بھی اس میں ضبط کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح واقعات پورے ربط کے ساتھ دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اصل واقعے کی بجائے اس کی فلم دیکھ رہا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو اعمال بجا لا رہا ہے، ان سب کی فلمیں تیار ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کی آوازیں بھی فضا میں محفوظ ہیں، اور اس کے اعمال کے اثرات جو زمین پر ثبت ہو رہے ہیں، یہی چیزیں اس دن زمین پیش کر دے گی اور بیان بھی کر دے گی۔ اس آیت میں دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ سب انسان متفرق اور الگ ہو جائیں گے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اور ہر ایک سے انفرادی طور پر اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جرائم کے لحاظ سے ان کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے، شرابیوں کا گروہ الگ، زانیوں کا الگ، چوروں کا الگ، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا الگ، غرض ہر انسان اپنے اپنے ہم جنسوں میں مل جائے گا۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ انہیں ان کے عمل نامے دکھائے۔ یہاں صرف اعمال کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی سب قسم کے لوگوں کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ اس کی صورت وہی ہوگی جو اوپر ذکر ہوئی ہے، یعنی ان کے اعمال کی فلمیں ہر ایک کو دکھا دی جائیں گی، تاکہ کسی شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ خود اپنے اعمال کو ٹھیک طرح پڑھ لے گا اور دیکھ لے گا، اور اسے یقین آ جائے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، جس طرح سورۃ کہف میں بھی بیان ہوا ہے کہ انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہے، اس نے تو کوئی بات بھی نہیں چھوڑی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ سب کچھ اپنے سامنے دیکھ لیں گے، اور پھر افسوس کریں گے کہ اس نے کوئی چیز چھوٹی یا بڑی چھوڑی ہی نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں جو بھی صورت ہو، یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی شخص نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہو لیکن وہ اعمال میں درج ہونے یا ریکارڈ ہونے سے رہ جائے۔ اسی طرح جس شخص نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا برائی کا کام کیا ہوگا، وہ اسے اپنے اعمال نامے یا ریکارڈ میں دیکھ لے گا۔ اور اسی کے بارے میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی یہ آیت تب اللہ کے رسول نے پڑھی جب پوچھا گیا کہ گدھوں کے بارے میں اللہ نے کیا حکم نازل فرمایا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بڑی جامع آیت ہے، یعنی کسی کی کوئی نیکی بھی رہے گی نہیں، ہر ایک کو اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پہ اجر ملے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اس کے ریکارڈ میں موجود ہوگی۔ اللہ محفوظ فرمائے ہماری بد عملیوں سے، ہماری برائیوں سے ہمیں بچائے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔